چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. صدق اللہ العظیم. دوستان گرامی، رفیقان محترم، آج کی یہ نشست جس میں آپ نے مجھ سے پیشتر شعراء اسلام کو بھی سماعت فرمایا اور دیگر علماء کرام کے بیانات سے بھی آپ سب مستفیض و مستنیر ہوئے. مجھ فقیر کو بھی مدعو کیا گیا، دعوت دی گئی اور میرے لیے ایک عدد عنوان کا انتخاب بھی کیا گیا. وہ عنوان فتح مکہ کی مناسبت سے ہے. ویسے تو آج مولائے کائنات خلیفہ چہارم داماد رسول علی مرتضی شیر خدا مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم وارضاہ عنا کی یوم شہادت کا بھی ہے، اور 20 رمضان الکریم کو فتح مکہ کا دن بھی تھا. تو یہ جو صاحبان یہ سب چلاتے ہیں، ہمارے عبد القادر صاحب، عمران صاحب انگلینڈ سے، ان حضرات نے کہا کہ حضرت آپ فتح مکہ کے عنوان سے گفتگو کیجیے. حضرات، آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعمر 40 سال جب جبل فاران سے اعلان نبوت فرمایا تو برسوں سے شرک و کفر کی گندگی میں رہنے والوں کے لیے ایک خدا کی بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی. وہ سب اچھمبے میں پڑ گئے. پھر اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا کام کس طرح چلتا رہا اور آپ کو مکۃ المکرمہ میں کس طرح ایذا دی گئی، تکالیف پہنچائی گئی، کس قدر آپ کو پریشان کیا گیا. خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت و تبلیغ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اللہ کے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا. جی، یہاں تک کہ بحالت نماز آپ کی پشت انور پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، راستے میں گندگی پھینکی گئی، آپ کے قتل کے منصوبے کیے گئے، آپ کو اور آپ کے رفقا کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کیا گیا اور آپ سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر لیے گئے. یہاں تک کہ جب آپ راستے سے چلتے تو لوگ پھپتیاں کستے، طعنے مارتے، برے بھلے القاب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے. کوئی ساحر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنو کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا. ان ساری تکالیف کے باوجود بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال میں ایک حبہ برابر جنبش نہیں آئی اور کبھی آپ کے پائے اقدس متزلزل نہیں ہوئے، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ آپ دین کی دعوت دیتے رہے. یہاں تک کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بہت ستایا گیا. آپ جب حضرات صحابہ کی حکایات، ان کے واقعات، ان کے قبول اسلام اور بعد کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ حضرات صحابہ نے بھی کیسی عظیم الشان قربانیاں اس دین متین کے لیے پیش فرمائی ہے. یہاں تک ہوا کہ جب لوگ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر، آپ کی زبان اقدس سے خدا کے کلام کو سن کر
جس سے ان کے کان غیر مانوس تھے، اور آپ کے اخلاق کو، آداب کو، نشست و برخاست کو، خلوت و جلوت کو، آنے جانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، معاملات کو، ہر چیز کو دیکھتے تو دھیرے دھیرے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ اور کفار مکہ، اشرار مکہ، وہ مکہ کے شریر لوگ جن کو اسلام اور مسلمانوں کا وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کو ہجرت کے لیے مجبور ہو کر حبشہ کی طرف نکلنا پڑا، اور کچھ صحابہ دوسری جگہوں پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قتل کا منصوبہ تک بنایا گیا۔ پھر آپ خداوند قدوس و جبروت کے حکم سے آپ نے بھی ہجرت فرمائی، اور یثرب نام کی ایک جگہ کو، جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بدل کر جس کا نام مدینہ رکھا، اور اس کے کئی ایک نام ہے۔ تو یثرب کے معنی چونکہ بیماریوں کے گھر ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ برے ناموں کو بدل کر اچھے نام رکھتے۔ آپ مدینہ تشریف لائے، اور یہیں سے پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور دھیرے دھیرے مدینہ اور قرب و جوار کی بستیوں کے لوگ آ کر مشرف باسلام ہوتے۔ اب تو مکہ کے شریروں کو، فساق و فجار کو، کفار کو چپ ہو جانا چاہیے تھا کہ جسے وہ اپنے لیے درد سر اور مصیبت سمجھتے تھے، گلے کی ہڈی سمجھتے تھے، وہ جا چکا ہے۔ لیکن نہیں، دنیا نے دیکھا کہ اسی رمضان کی 17 تاریخ کو مدینے میں امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کے سکون کو بھنگ کرنے کے لیے مکہ کے کفار 1000 کا لشکر لے کر آتے ہیں۔ دیکھو، اسلام تکالیف میں رہا، تکلیفیں سہی، مصیبتیں جھیلی، مشقتیں جھیلی، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن اب تک تلوار نہیں اٹھائی، اب تک کسی کو مارا نہیں ہے، اب تک کسی کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ مدینے میں آ کر رہ رہے ہیں۔ لیکن کفار مکہ کو یہ برداشت نہیں ہوتا، اور 1000 کا لشکر لاتے ہیں، اور مدینے کے پاس بدر نام کی بستی میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، چونکہ وہ تم پر چڑھائی کرنے آئے ہیں، تمہیں مٹانے آئے ہیں، تو اب تم بھی اس کا بدلہ دو، اب تم بھی ان سے جنگ کرو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر تلوار کی زور پہ پھیلتا تو مدینے سے مسلمان جا کر مکے والوں پر حملہ کرتے، نہ کہ مکے کے کفار آ کر مدینے کے پرامن مسلمانوں کو نشانہ بناتے۔ بہرحال اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ اس کے بعد بھی کئی غزوات ہوئے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوں۔ کئی غزوے ہوئے، پھر مسلمانوں اور کفار مکہ کے بیچ ایک صلح ہوئی۔ فتح مکے کا جو عنوان ہے وہ اصل میں یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فتح میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بغیر لڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ صلح یہ ہوئی کہ عرب کے اندر جو قبائل کفار مکہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ شوق سے جائیں، جو مسلمانوں کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بنے، لیکن جو مسلمانوں کے حلیف قبائل ہیں ان پر کفار مکہ یا ان کے حلیف قبائل اگر حملہ کریں گے تو پھر جوابی کارروائی کے طور پہ مسلمان بھی بیچ میں آئیں گے اور بدلہ لیں گے۔ یہ بات طے پائی، اور کفار اپنی جگہ، مسلمان اپنی جگہ آرام سے ہیں۔ لیکن کفار مکہ کا ایک حلیف قبیلہ بنی بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس قدر شدید اور خطرناک حملہ ہوا کہ بنی خزاعہ کے لوگ جب خانہ کعبہ میں گئے اور غلاف کعبہ کو پکڑا، تب بھی ان خبیثوں نے وہاں جا کر ان کو قتل کیا، جبکہ اس سرزمین پر زمانہ جاہلیت میں بھی، زمانہ اسلام میں بھی قتل کرنا حرام تھا۔ ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا کہ ہمیں امان دو،
لیکن وہ نہیں مانے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا مزار مکۃ المکرمہ میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے، فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ ام المومنین نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر ایک افتاد پڑی ہے، مشکل آئی ہے اور وہ لوگ مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں ان کی ڈھارس باندھ رہا ہوں، ان کو تسلیہ دے رہا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں یہ بات قرار طے ہوئی تھی کہ جو مسلمانوں کے سپورٹرز ہیں قبائل، ان پر کفار مکہ حملہ نہیں کریں گے، 10 سال تک کسی طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس کے باوجود بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کیا اور قبیلہ قریش کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، کفار مکہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، جبکہ یہ تو معاہدے کے خلاف ورزی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے میں منادی کروا دی کہ جنگ کی تیاریاں کرو اور مکے کی طرف کوچ کرو۔ تو کفار مکہ میں جو قبیلہ قریش میں سردار تھا ابو سفیان، جب اس کو یہ بھنک لگی تو وہ دوڑا دوڑا مدینے آیا۔ اس کو یہ بھنک لگ گئی کہ اب مسلمان نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ وہ جب مدینے آیا تو اس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ وہ گھر میں آیا تو چاہا کہ بیٹھوں، تو جو چادر تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ لیا۔ تو ابو سفیان نے کہا میری بیٹی تو اپنے باپ کی تعظیم کرنا بھول گئی؟ تو بیٹی کہتی ہے رسول کی تعظیم کے آگے ماں باپ کی تعظیم نہیں ہے، یہ وہ بستر ہے جس پہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اس پر ہرگز کسی مشرک، کسی نجس ناپاک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے حضرات صحابہ کا ایمان اور ان کا عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت۔ افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنی بیٹیاں بد مذہبوں میں، اللہ و رسول کے گستاخوں میں دے رہے ہیں، ان کی بیٹیاں لے کر آ رہے ہیں، کھلے عام ان کے ساتھ دعوتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی عالم اگر منع کرے تو لوگ کہتے ہیں مولانا کا تو کام ہی جھگڑا لگانا ہے۔ بھلا بتاؤ مولانا کو تم سے یا تمہارے رشتہ داروں سے کیا مطلب ہے؟ مولانا تو وہی کہے گا جو اللہ و رسول نے قرآن و حدیث میں فرمایا ہے، تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے۔ لیکن افسوس آج حق گو عالم کو، جو عالم حق بتاتا ہے، لوگ اسے اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں کہ وہ اپنے باپ کے لیے چادر چھین رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، کسی کافر و مشرک کے بیٹھنے کی اس پر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت موجد ملت طاہرہ مجدد میعتہ ماضیہ و حاضرہ، میرے امام محمد رضا خان فرماتے ہیں اور حق فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان ہو، اسلام ہو تو ایسا ہو جو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر اور ان کی اتباع میں ہو۔ اللہ و رسول کے دشمنوں سے ایسی ہی سخت دشمنی ہونی چاہیے۔ بہرحال ابو سفیان کو اپنے ارادے کامیاب ہوتے نظر نہیں آئے تو مدینے میں کئی صحابہ سے ملاقات کی کہ جنگ رکوا دو اور یہ جنگ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا دیکھو تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب تم سے تو کوئی بات چیت ہو نہیں سکتی، البتہ تم جا کر مدینے میں کہیں اعلان کر دو کہ میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرتا ہوں اور یہ جنگ کو روک لو۔ ابو سفیان آیا اور مسجد نبوی کے پاس چلا چلا کر کہنے لگا، لیکن اس کی بات پر کسی نے کان نہیں دھرا۔ وہ اسی طرح مایوس ہو کر مکہ لوٹا۔ اہل مکہ نے پوچھا کہ بات بنتی نظر آ رہی ہے؟ سفیان نے کہا نہیں، بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے میری بات پر کان ہی نہیں دھرا ہے، کسی نے مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ بہرحال اب مسلمان مدینہ طیبہ سے کوچ کیے
تو بعض روایات میں ہے کہ 10,000 کا لشکر تھا اور بعض روایات میں ہے کہ 12. تو بہت ممکن ہے جب مدینے سے نکلے ہوں تو 10,000 کے ہوں اور بیچ بیچ میں لوگ ملتے گئے اور اس طرح 12,000 کا یہ لشکر ہوا. ایک مقام پر پہنچ کر مکۃ المکرمہ سے قریب اللہ کے نبی نے لشکریوں سے فرمایا کہ آگ جلاؤ تاکہ کفار مکہ پر ہیبت ہو. جب آگ جلائی گئی تو ایسا لگتا تھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ ہے. ابو سفیان اور اس کے ایک دو ساتھی چوری چھپے دیکھنے آئے کہ یہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے. تو کسی نے کہا یہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ ہیں. ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. جب قریب گیا تو دیکھا یہ مسلمانوں کا لشکر ہے. یہ واقعہ رمضان کریم کا ہے اور ہجری 8 ہے اس کی، اور انگریزی اعتبار سے یہ مہینہ جنوری کا تھا. بہرحال وہ بہت پریشان ہوا. اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ امن ہو جائے، بات بن جائے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آئی. اور پھر کسی طرح اس نے حضرت عباس سے ملاقات کی. حضرت عباس اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اسے لے کر آئے ابو سفیان کو. تو اس کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے رات ہی میں اسلام قبول کیا اور صبح صبح جناب ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہے. بعض اہل تشیع رافضی اور سنیت کے لبادے میں چھپے ہوئے مجاور صاحبان یہ حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان اور ان کی زوجہ محترمہ پر زبان طعن کو دراز کرتے ہیں. یاد رکھو کہ بندہ جب مشرف و اسلام ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے. اس کے زمانہ کفر کی زندگی کا ذکر کرنا حرام، سخت حرام ہے. بہرحال ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کے قریب آ گیا. مکۃ المکرمہ کے قریب آنے کے بعد کفار پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے اسلامی لشکر کا جہو و جلال دیکھ کر. اس پورے واقعے کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، البتہ ایک جگہ معمولی جھڑپ ہو گئی تھی. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت حالت کفر میں تھے ان سے حضرت خالد بن ولید کی جھڑپ ہو گئی. اس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 17 کفار اس میں مارے گئے. بہرحال جب مجاہدین اسلام کا یہ لشکر مکۃ المکرمہ کے قریب بڑھا اور کفار مکہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو یہاں سے مظلومیت کا شکار ہو کر، ظلم کا شکار ہو کر، جو مسلمان یہاں سے تنگ حالی اور بدحالی کا شکار ہو کر گئے تھے، آج وہ ایسے سپر پاور بن کر لوٹے ہیں کہ 10 سے 12,000 کا لشکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ لوگ قریب آئے تو انصار قبیلے کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، جب وہ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان کو دیکھ کر حقارت سے انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آج تو زوروں کی لڑائی کا دن ہے، آج کعبے میں خون کو حلال کر دیا جائے گا. یہ سن کر ابو سفیان گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. حضرت عباس سے کہا کہ عباس سن لو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عباس ابو سفیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن عبادہ نے غلط کہا ہے، یہ دن لڑائی کا دن نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتیں لٹانے کا دن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے آپ نے خفگی ظاہر فرمائی، ناراضگی ظاہر فرمائی اور جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھوں میں تھما دیا. پھر پوری شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین، بتوں کو توڑنے والے، اللہ کے گھر کو شرک و کفر کی گندگی سے پاک کرنے والے، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، عبداللہ کے جگر پارے، آمنہ کی آنکھ کے تارے، عرش عظیم کے تارے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا فلاں مقام پر گاڑو، فلاں جگہ گاڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مکے کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا آپ نے اعلان جاری فرمایا. کیا اعلان جاری فرمایا؟ جو شخص ہتھیار ڈالے اس کے لیے امان ہے، اس سے جنگ نہیں ہوگی. جو اپنے دروازے بند کر کے
اپنے گھروں کے اندر رہے، جیسے آج کل لوگ کوارنٹین ہو گئے اور گھروں کے اندر قید ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گئے، اسی طرح کا جو اپنے گھر میں قید ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور قبیلہ قریش کے سردار ہے، کوئی بات ان کے حق میں بھی فرما دے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اب اس طرح کی امان آپ نے لٹا کر، اس طرح کی امان کا اعلان فرما کر آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ، تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور اس وقت آپ کے سر انور پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا بخاری کی، اور آپ کی جانب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ایک مجمع تھا جو ہتھیار میں ڈوبا ہوا تھا، اور ماشاء اللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ لوگ چلتے رہے اور کفار مکہ دیکھتے رہے اور تھر تھراتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اشارہ فرمایا، سب کی نگاہیں نیچے تھی اور سب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، غالباً سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، اور سر جھکائے ہوئے بہت تواضع کے ساتھ، بہت انکساری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے، اس کی بارگاہ عظمت میں عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے مکۃ المکرمہ میں ایک جگہ اپنی قیام گاہ بنائی، یعنی جہاں آپ آرام فرمانا چاہ رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر چاشت کی نماز 8 رکعت ادا فرمائی جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ 10 سے 12 ہزار کا لشکر لے کر مدینے سے چلے، اور سارا سفر طے کرنے کے بعد تقریباً 7-8 دن کے بعد جب مکۃ المکرمہ میں پہنچے، اس طرح کا اعلان فرمایا، اور پھر اب آپ جو ہے خانہ کعبہ میں جانا چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے اس گھر میں جہاں پر اب تک 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، بارش کا خدا الگ، فصلوں کا خدا الگ، اولاد دینے کا خدا الگ، روزی کا خدا الگ، رزق کا خدا الگ، طرح طرح کے خدا انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت المعلا کے قریب اپنا جھنڈا گاڑا اور اونٹنی پر سوار ہوئے، اور پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم جن کا لقب بتشکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرونی ان کی یادگار خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ فاتح مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے جانشین کی حیثیت سے آپ کا پہلا فرض یہ تھا کہ جس ابراہیم نے اس گھر سے بتوں کو پاک کیا تھا، آپ بھی اس گھر سے بتوں کی گندگی کو، نحوست کو، ناپاکی کو دور فرمائیں۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست انور میں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لی اور ایک ایک بت کو اپنی چھڑی سے گراتے جاتے اور قرآن کی آیت پڑھتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اب باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے اور حق تو ہے ہی کہ جسے غلبہ ہو۔ بہرحال آپ بتوں کو گراتے جاتے، پھر آپ اندرون کعبہ تشریف لائے، عین کعبے کے اندر تشریف لائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سارے بتوں کو نکال کر پھینک دو، یہ تو اسی لائق ہے کہ انہیں پھینکا جائے، نہ کہ پوجا جائے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بھی مجسمے تھے جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو کب معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر فال کھولا کرتے تھے؟ یہ لوگ تو فال نہیں کھولتے تھے۔ ایک ایک بت کو آپ نے کعبے سے نکلوا دیا جب تک آپ نے اندر قدم نہ رکھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر صحابہ کو حکم دے رہے تھے کہ سارے بتوں کو نکال دو۔ جب سارے بت نکالے گئے تو آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ تمام گوشوں میں 4 خانوں کے اندر آپ نے تکبیر پڑھی، 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے ہمیشہ کے لیے اس سرزمین سے شرک کی گندگی کو، کفر کی نحوست کو، اور اس قسم کی دقیانوسی باتوں کو، اور یہ باپ داداؤں کی رسموں کو جو قرآن و سنت کے مقابلے میں گڑھی گئی تھی، ان سب کو ختم فرما دیا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام
قوم کے سامنے تشریف لائے۔ لانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے یعنی میری مدد کی، اور کفار کے تمام لشکروں کو تنے تنہا ہم نے شکست دی۔ فخر کی جتنی باتیں ہیں، بڑائی کی جتنی باتیں ہیں، وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کو زیبا دیتی ہے۔ اور سنو، تمہاری تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خونوں کی قیمتیں اور جہالت کی رسمیں سب میرے پیروں تلے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج سے کا پانی پلانے کا جو کام ہے وہ قوم قریش کو دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کوئی غرور کی بات نہیں ہے، تم سب انسان ہو، سب آدم کی نسل سے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام اسی اونٹنی سے کفار قریش کے سامنے آتے ہیں۔ وہ کفار قریش جنہوں نے آپ کو ہر موقع پر تکلیف دی، ایک موقع بھی نہیں چھوڑا تکلیف دینے کا۔ آپ سیرت کی کتاب پڑھیے، کبھی گندگی ڈالی جا رہی ہے، کبھی راستے میں کانٹے پھینکے جا رہے ہیں، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا خون مبارک جوتیوں میں آ رہا ہے۔ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ پر دانہ پانی بند کیا جا رہا ہے، آپ پر کعبۃ اللہ میں داخلے کی پابندی لگائی جا رہی ہے، آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ کی بیٹی کا حمل تیر مار کر گرا دیا گیا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، مدینے پہنچنے کے بعد ان پر چڑھائی کی گئی، ان پر حملہ کیا گیا۔ اب یہ مظلوم مسلمان آج فاتح بن کر شان و شوکت کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے اندر ہے۔ حق ایمان سے بتانا اے لوگوں کہ تم میں کا کوئی جب اپنے وطن میں ستایا جائے، پریشان کیا جائے اور ملک بدر کیا جائے، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، جب وہ باہر جاتا ہے، ذی حیثیت بنتا ہے، پاورفل انسان بنتا ہے، تو لوٹنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جب سے چاند و سورج کی قندیلیں روشن ہے، جب سے زمین کا بچھونا بچھا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر وہ شخص جو مجبور ہو کر نکالا گیا، سپر پاور ہو کے آنے کے بعد وہ اپنے ستانے والوں سے بدلہ لیتا ہے، اور لینا بھی چاہیے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس ہزاروں کے مجمع پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے نیچی نظریں کیے ہوئے لرزاں و ترساں اشراف قریش کے بڑے بڑے روسا، فصحا، بلغا، ادبا، عمرا کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، گالیاں دی ہے، وہ بھی تھے جنہوں نے پتھروں کی بارش کی ہے، وہ خوخار درندے بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور چاہا کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین ختم ہو جائیں۔ وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے ایک جنگ کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر دیا۔ وہ لونڈے بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے دل مبارک کو مجروح کیا کرتے تھے۔ وہ صفاق، وہ درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا باندھ کر آپ کا گلا گھونٹنا چاہتے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا، جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، ان کا بچہ گر گیا۔ غرض کے وہ تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے بھی ان میں ہے، ان کے ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے بھی ہے۔ وہ ستمگار بھی جنہوں نے شمع نبوت کے پروانے حضرت بلال کو، حضرت صہیب کو، حضرت عمار کو، خباب کو، خبیب کو، حضرت زید کو رسیوں سے باندھ کر، کوڑے مار کر گرم گرم ریت پر کھینچا تھا، اور جن کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں جن کو دیا جاتا کہ دم گھٹ جائے، مر جائے، ختم ہو جائے، یا تو پھر اسلام چھوڑ کر باپ دادا کے دین پر آ جائے۔ کون سا ظلم نہیں کیا؟ آج یہ سب کے سب مجرم بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے چاروں طرف لشکر اسلام ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، بھالے بھی ہے، اور یہ کفار سوچتے ہیں کسی دم میں فیصلہ ہو جائے گا، اور کسی دم میں ہماری بوٹیاں کتوں کو نچوا دی جائیں گی، کسی دم میں ہمارا فیصلہ ہوگا، اور چیل کوے ہماری لاشوں کے اوپر اڑیں گے اور ہمارے گوشت کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کانپ رہے ہیں، تھر 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 نیچے سے اوپر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں،
محسوس ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت آئی ہوئی ہے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام قریب آتے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان مجرمین، ان اشرار، ان فساق، ان بدماشوں کے سامنے آتے ہیں کہ جن کی سزا یہی ہونی چاہیے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں بری موت مارا جائے، لیکن اللہ کے نبی قریب آ کر اپنی زبان اقدس کو حرکت دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ سب بیک زبان کہتے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، اور سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کو تاک رہی ہے، سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ سننے کے منتظر ہے کہ دفعتاً فاتح مکہ، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے جگر پارے، اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں قرآن کہتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنی زبان اقدس کو جنبش دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اچانک یہ اعلان سننا تھا کہ سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئی، بہنے لگی، اور دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے گالوں پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبان سے بیک وقت بڑے مجمع نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے کہا ہے نا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ جو لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر مسلمانوں پر بھونکتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ اسلام ظلم سکھاتا ہے، تشدد سکھاتا ہے، اور جہاد کے ذریعے مار کاٹ کر لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرتا ہے، ارے اللہ کے بندوں، پہلے اسلام کا گہرائی سے گہرائی سے مطالعہ تو کرو، رسول رحمت کی سیرت تو پڑھو کہ سامنے کون کون کھڑا ہوا ہے، کیا ایسوں کو تم معاف کرو گے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وہ شان کریمانہ تھی، یہی وہ اخلاق حمیدہ تھے کہ جسے دیکھ کر ایک بڑا مجمع مشرف باسلام ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بغیر خون بہائے ہوئے اللہ کا گھر بتوں کی گندگی سے، ناپاکی سے پاک ہوتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہوا، اور وہیں سے پھر حضرات صحابہ کرام میں دنیا کے کونے کونے، گوشے گوشے، شوشے شوشے میں تبلیغ اسلام کے فریضے کو انجام دیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آخر الانبیاء ہیں، اول الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، نبیوں میں اول بھی ہیں، نبیوں میں آخر بھی ہیں۔ اول اس معنی میں کہ سب سے پہلے تخلیق آپ کی ہوئی، اور آخر اس معنی میں کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ ہاں، جھوٹے لوگ تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں پنجاب کے ایک بیوقوف نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسپین میں ایک احمد عیسیٰ نام کے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایسے جھوٹے تو پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ میرے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے 30 لوگ ہوں گے، حالانکہ اللہ کا آخری نبی میں ہوں، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اور ختم نبوت پر میری مستقل کتاب بھی ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں، جس میں 40 صحیح احادیث ہم نے لکھی ہیں، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، مسلمانوں میں شومیہ قسمت سے بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن سچا فرقہ جس کو جنتی فرقہ کہا گیا، امت کا سواد اعظم کہا گیا ہے، جس کو فرقہ ناجیہ کہا گیا ہے،
جس کا تسلسل رسول رحمت سے حضرات صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، مجددین اسلام، صوفیاء، اولیاء اللہ سے ملتا ہے۔ وہ زمانہ موجودہ میں اہل سنت و جماعت، جس کو شناخت کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس سے جڑے رہیے اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کے وفادار رہیے اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کیجیے۔ اور فقیر کی تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 6 سال قبل بنائی گئی، الحمدللہ تنظیم نے بہت سے کام انجام دیے ہیں، جس میں 6 سال سے دیہات میں امامت کرنے والے ائمہ کی تنخواہ بھی دی جاتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں 3 مرتبہ راشن بھی تقسیم ہوا۔ ممبئی کے غربا میں 20 روزہ عظیم الشان لنگر تقسیم ہوا۔ 111 علماء اور ائمہ کو لاک ڈاؤن میں نذرانے پیش کیے گئے۔ رمضان کے فوری بعد تنظیم ممبئی میں مکاتب کا سلسلہ شروع کر رہی ہے، جہاں قرآن کریم کو با تجوید پڑھایا جائے گا، اور ساتھ میں شعبہ دینیات۔ یہ ایسے مدرسے نہیں ہیں جس میں ہاسٹل ہیں، دارالاقامہ ہے، آ کر رکنا ہے، 15-20 سال کا کورس کرنا ہے، نہیں۔ جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کے لیے مکتب ہے، آئیں 2-3 گھنٹہ پڑھیں، قرآن کریم کو صحیح کر لیں، اپنے سمجھ کر پڑھیں، اور ساتھ میں عقائد کا ضروری علم، عبادت کا حاصل کریں۔ تو میری گزارش ہے تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا بھرپور تعاون کریں۔ یہ جو ہمارے صاحبان چینل چلاتے ہیں، عبد القادر صاحب، عمران صاحب، میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا، مجھے یہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے یہ چالو ہو گیا، اور بالکل پہلی مرتبہ اس جگہ پر آ کر میں تقریر کر رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا، مکسلار پر۔ خیر، تو ان حضرات کی کوششوں سے اس عنوان پر میں نے تفصیلی تو نہیں، اختصار سے اجمالی گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو صاحبان بھی یہ چینل چلاتے ہیں ان کی جملہ جائز مرادوں کو پورا فرمائے، جو لائیو سن رہے ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، جو بعد میں سنیں گے ان سب حضرات کی جملہ جائز مرادوں کو پورا فرما کے انہیں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس کرونا وائرس کو ختم فرما کر دوبارہ دنیا کے اندر سکون و قرار بحال ہو جائے، لوگ اپنے معمولات زندگی پر حسب سابق آ جائیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ سب بھی اس فقیر حنفی محمد کلیم حنفی رضوی کے لیے دعا فرمائیں۔ مولا تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان الرسول۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔